بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاضحیہ، قربانی کے احکام۔ قربانی کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ قربانی جو ہے یہ بڑی فضیلت والا فعل ہے، فضیلت والا عمل ہے، اور اس کا ثواب اتنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کیا ہے، قربانی کرنا ہے۔ اور یہاں تک کہ قربانی کرتے وقت جب اس جانور کے خون کا قطرہ بھی زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مومنین کی جماعت، خوب قربانی کیا کرو۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی، اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت، تو ان کے اس عمل کی یاد میں قربانی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، لازم کر دیا۔ جو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا، تو ان کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تو بیٹے کی قربانی نہیں لی، آسمان سے ایک جانور آ گیا، اس کو ذبح کر دیا گیا، لیکن ان کے اس عمل کو پھر مستقل اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، لازم کر دیا، اور اس کو دین اسلام، دین اس شریعت کا کیا کر دیا گیا، حصہ بنا دیا گیا کہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر کیا ہوگی، لازم ہوگی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانور ہوگا نا اس کے بدن پر جتنے بھی بال ہوں گے تو ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ صبح سے شام تک بھی گنتا رہے، قربانی کے جانور کے بال وہ نہیں گن سکتا، یعنی بے شمار ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو اس سے دیکھیں کہ ایک شخص جو قربانی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کتنا بڑا اجر دیا جا رہا ہے کہ اس کو ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل رہی ہیں۔ بلکہ یہاں تک تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر قربانی لازم نہ بھی ہو تو یعنی اتنی فضیلت والا، اتنے ثواب والا کام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی عمل اور پسند نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جس پر قربانی لازم نہیں بھی ہے تو وہ بھی کیا، اس کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کر لے، اگر قربانی کر لے تو اس کے لیے اچھا ہوگا کہ اس پر اتنا زیادہ ثواب حاصل ہو جائے، اتنی فضیلت والا یہ کیا ہے، کام ہے۔ اگر کسی پر قربانی لازم نہیں بھی ہے، کیونکہ قربانی کے کیا ہے، مخصوص ایام ہے، ٹھیک ہے، اور ان مخصوص ایام میں اتنی نیکیاں اس کو مل رہی ہیں، تو ہر انسان جو ہے وہ نیکیوں کا کیا ہے، طلبگار ہے، ضرورت مند ہے، تو وہ کیا کرے، ان دنوں سے فائدہ اٹھائے۔ تو اس لیے اگر کوئی قربانی کسی پر لازم نہیں بھی ہے تو وہ بھی کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان دنوں کے اندر ایک خاص قسم کی سوچ اب پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی، وہ لوگ نکلتے ہیں وہ یا وہ مضامین کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے، تحریروں کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کتنے جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اتنے جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، معصوم جانوروں کو کیا کیا جاتا ہے، ذبح کر دیا جاتا ہے، اتنا پیسہ اس پر خرچ ہوتا ہے، اتنے پیسے سے کیا کر دیا جائے، کسی ضرورت مند کی مدد کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال یہ چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں کہ جب دین کے اعتبار سے انسان کیا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ صرف کسی ایک حصے کا نام نہیں ہے، اصل دین نام ہے کس چیز کا، اطاعت کا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اس کا بھی درس دیتے ہیں نا کہ دین تو اخلاق کی اہمیت پر بڑا زور دیتا ہے، تو لہٰذا ان دنوں میں کسی کی ضرورت کو پورا کیا جائے، کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ پھر وہ اس قسم کی حدیث بھی لے آتے ہیں، خیر الناس من ينفع الناس، کسی بیٹے کی شادی کروا دی جائے، کسی
تو ان ساری باتوں کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا نا، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور شریعت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کا نام ہے، نہ کہ اپنی خواہشات کا، اپنی خواہشات کی پیروی کا۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہوں، یعنی وہ اپنی خواہشات پر کس کو ترجیح دینے لگے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، شریعت اسلام کو۔ تو یہ قربانی جو ہے یہ کوئی لوگوں کا بنایا ہوا چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لازم ہے۔ تو باقی پورا سال کسی کو یہ باتیں کیوں نہیں یاد آتی؟ قربانی کے دنوں میں یہ چیزیں یاد آتی ہیں، باقی پورا سال کیوں نہیں یاد آتی؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہے، یہ قانون ہے کہ مثلا آپ دیکھو قربانی میں کن جانور ذبح کیے جاتے ہیں؟ بھیڑ بکری، گائے بیل، ٹھیک ہے، بھینس ہو اسی کے ساتھ، اور انہی کے جو ہم جنس ہوتے ہیں اونٹ۔ تو اب ہر سال کتنی تعداد میں ان کی قربانی کی جاتی ہے؟ ایک بڑی تعداد میں پوری امت مسلمہ جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ قربانی کرتی ہے۔ اور پھر بھی کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی قربانی کے موقع پر جانور کیا ہو گئے ہوں؟ کم ہو گئے ہوں، قربانی کرنے والے زیادہ لوگ ہوں، کوئی کہے کہ اس کو جانور نہیں ملا، ایسا کبھی آپ نہیں سنا کہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے برعکس بہت سے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی نہیں کی جاتی، تو اب دنیا پریشان ہے کہ ان کی نسل کیا ہو رہی ہے؟ ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ لوگ جو جنگلی جانوروں کے حوالے سے کام کرتے ہیں وہ پریشان ہیں کہ ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں، وہ جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں ان کے شکار پر پابندی لگائی جا رہی ہے، ان کو مارنے پر جرمانے کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی نسل کی کیا ہو سکے؟ بقا ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس قربانی کے جو جانور ہیں، اور یہ ہر سال جو ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قربانیاں کی جاتی ہیں، اور اگلے سال اتنے ہی جانور پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر دستیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون ہے کہ جس چیز کا جتنا زیادہ خرچ ہوگا اس کی افزائش، یعنی اس کی پیدائش بھی اسی طرح کیا ہوتی رہتی ہے، اس کی گردش معاشرے میں ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی ظلم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اسی کو پورا کرنا۔ تو شریعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کا نام ہے، نہ کہ خواہشات کی۔ پھر اس کے علاوہ یعنی دنیا میں بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں، معاشی طور پر، یعنی اس کے آمدنی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس سے حاصل کیا جاتا ہے، قربانی کی رقم سے۔ معاشی طور پر بھی اس کے بڑے فائدے ہیں، معاشرتی طور پر بھی، کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پورے سال کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ کس پر چلتا ہے؟ قربانی کے جانوروں کی فروخت پر چلتا ہے۔ تو اس میں معاشی طور پر بھی فائدے ہیں، معاشرتی طور پر بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس قربانی کی جو کھالیں ہیں وہ بھی ضائع نہیں جاتی، وہ بھی استعمال میں لائی جاتی ہیں، ان سے بہت سی مصنوعات بنائی جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے اس کے فائدے ہیں دنیا میں جو ہو رہے ہیں بظاہر، ٹھیک ہے۔ بلکہ پھر بالفرض اگر کوئی نہ بھی ہو پھر بھی یہ کیا ہے؟ امر ربی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے نا، ٹھیک ہے۔ پھر آخرت میں اس عمل کا جو اجر ہے وہ کیا ہے؟ بے انتہا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا نا کہ جس پر نہیں بھی لازم وہ بھی کیا کرے؟ قربانی کر لے تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ پھر قربانی اپنی طرف سے بھی کر سکتا ہے، اگر کسی کی گنجائش ہو تو وہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے کرے، اپنے والدین کی طرف سے کرے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ثواب ان کو پہنچے گا، اس میں استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر
کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، والدین میں سے کوئی فوت ہو گیا ہے، زندہ بھی ہے، اس کی طرف سے کر لیں، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے کریں، اپنے کسی استاد کی طرف سے کریں، کسی پیر و مرشد کی طرف سے کریں۔ اور یہ اتنی بڑی فضیلت والا کام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وسعت کے باوجود قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ اتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من واجد سیئۃ، کہ جس کو وسعت بھی تھی، قدرت بھی تھی، اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی تو وہ شخص جو ہے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے، یعنی اس سے اپنی نفرت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ قربانی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور یہ تمام مسلمانوں پر جو اس کی وسعت اور استعداد رکھتے ہیں ان پر یہ کیا ہے لازم ہے۔